دوسری شادی کے بعد پہلی بیوی کا حق صحبت کم کر دینا۔ میرے شوہر نے 2 شادیاں کر رکھی ہیں، میں ان کی پہلی زوجہ ہوں۔ دوسری شادی کو تقریباً 1 سال ہو گیا ہے۔ میری اور بچوں کی ساری ذمہ داریاں پوری کرتے ہیں، سونا، جاگنا، کھانا تے پینا تے گھومنا پھرنا سب ہمارے ہی گھر میں کرتے ہیں، سبحان اللہ، جیسے پہلے کرتے تھے۔ اور یہ بات دوسری بیوی سے پہلے ہی طے کر چکے تھے، مگر اس پورے عرصے میں صرف بمشکل 2 سے 3 بار پہلی زوجہ کے پاس رات میں اس کا حق دیا ہے۔ کیا یہ جائز ہے؟ یہ کسی خاتون نے پوچھا ہے۔ دیکھیں، پہلی بیوی کا حق، یہ رات میں حق دینے کا مطلب یا تو رات گزارنا اگر آپ کی مراد ہے تو 2 شادیوں کی صورت میں جتنی راتیں دوسری زوجہ کے ساتھ گزارے گا اتنی ہی راتیں پہلی وائف کے ساتھ گزارنا بھی ضروری ہے۔ اس میں تو کوئی دوسرا آپشن مرد کے پاس ہے نہیں، الا یہ کہ پہلی بیوی ہی اپنی راتوں کی باریاں خود سے اپنی خوشی سے معاف کر دے، وہ تو ظاہر ہے جس کا حق ہوتا ہے معاف کر دے تو اس کی مرضی ہے۔ لیکن اگر آپ کی مراد یہ ہے کہ زوجہ کے ساتھ ہم بستری، مراد یہ ہے کہ دوسری شادی کے بعد پہلی زوجہ کے ساتھ ہم بستری ترک کر دی ہے، تو یہ خوب سمجھ لیں کہ ہم بستری میں برابری ضروری نہیں ہے، کیونکہ یہ انسان کے بس میں نہیں ہے، یہ انسان کے کنٹرول میں نہیں ہے۔ یہ خواہش کا پیدا ہونا یہ تو مرد کے اپنے بس میں نہیں ہے، اس کا تو آپ کا دماغ سے تعلق ہے، کسی حد تک صحت سے بھی تعلق ہے۔ ظاہر ہے جب بہت صحت خراب ہو جاتی ہے تو انسان کی صحت اس کا ساتھ نہیں دے رہی ہوتی، لیکن نارمل لوگوں میں جو ایک نارمل صحت والا آدمی جو چل پھر رہا ہے، دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، بول رہا ہے، تو اس میں جو سیکسول ڈیزائرز ہیں وہ بھی صحیح ہوتی ہیں۔ انسان ایک ساتھ ہی بوڑھا ہونا شروع ہوتا ہے، ایسا نہیں ہوتا کہ ایک قوت اس کی کمزور ہو جائے باقی طاقتور ہو، پوری باڈی ایک ساتھ ہی انسان کی آہستہ آہستہ بڑھاپے کی طرف جاتی ہے۔ تو نارملی تو مردوں میں جو یہ ڈیزائرز کم ہو جاتی ہیں، یہ کوئی فزیکل کوئی فٹنس کی وجہ سے نہیں ہوتی، بلکہ مینٹلی طور پر انسان کا کبھی ایک طرف جانے کا دل چاہتا ہے، کبھی دل نہیں چاہتا۔ اس کا تعلق اس سے بھی ہے کہ اس کی زوجہ میں اٹریکشن کتنی ہے، وہ اٹریکٹیو کتنی ہے۔ ایک آدمی کی بیوی بہت زیادہ بدصورت ہے اور دوسری بیوی بہت زیادہ خوبصورت، تو ظاہر ہے اس کا یہ تو نیچرل ہے کہ اس کا خوبصورت بیوی کی طرف رجحان زیادہ ہوگا، جو بدصورت ہے اس کی طرف رجحان کم ہوگا۔ اب وہ بدصورت وائف اگر یہ سمجھنا شروع کر دے کہ شوہر جو ہے وہ کمزور ہو گیا ہے، یعنی جنسی قوت کے معاملے میں، تو یہ غلط ہوگا، اس لیے کہ ظاہر ہے اس میں اٹریکشن کم ہے اس کو، تو یہ تو نیچرل ہے۔ اب اس میں مرد کو مجبور کرنا کہ نہیں جی وہ جتنی دفعہ دوسری زوجہ کے ساتھ ہم بستری کرے اتنی ہی دفعہ پہلی وائف کے ساتھ بھی کرے، یا جتنی دفعہ پہلی وائف کے ساتھ کرے اتنی ہی دفعہ دوسری وائف کے ساتھ بھی، تو یہ عملاً پریکٹیکلی یہ ممکن نہیں ہے۔ اس لیے اسلام نے اس کو ضروری قرار نہیں دیا، بلکہ اسلام نے ضروری قرار دیا بھائی تم نے رات دونوں کے ساتھ برابر گزارنی ہے۔ باقی یہ کہ زوجہ کے قریب جانا یہ انسان کی اپنی طبیعت پر ہوتا ہے، اس میں کوئی یہ چیز کوئی ایسی نہیں جو گن پوائنٹ پہ کروائی جا سکے کسی سے، اور گن پوائنٹ پہ کر بھی لے گا تو کتنی دفعہ کرے گا، وہ تو بالکل ہی بیچارہ پھر جو جتنی اس میں قابلیت تھی وہ بھی ختم ہو جائے گی خوف اور ڈر کی وجہ سے۔ لیکن اس میں ایک بات ضرور ہے کہ یہ تو ٹھیک ہے کہ 2 یا 3 4 شادیوں کی صورت میں ہم بستری میں برابری ضروری نہیں ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ایک بیوی کو بالکل لٹکا کے چھوڑ دیا جائے۔ بعض ایسے کیسز ہمارے سامنے آئے ہیں کہ 2 سال سے بیوی کے قریب ہی نہیں گئے، اور ایک وائف کے ساتھ تو ریلیشن ہے، دوسری کو 2-3 سال ہو گئے جبکہ وہ بیوی بھی جوان ہے، تو یہ تو بہرحال ظلم ہے، زیادتی ہے۔ اتنا بھی انسان میں نہیں ہوتا، کچھ تو مصنوعی طور پر بھی اگر اس میں ڈیزائرز پیدا نہیں بھی ہو رہی ہیں تو وہ ایسا نہیں ہوتا کہ انسان بالکل ہی اپنے آپ کو وہ سمجھے کہ میرے اندر ڈیزائرز نہیں ہے تو کچھ کر ہی نہ سکے وہ۔ تو اس لیے جوان عورت کے بارے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ایک اصول تھا کہ انہوں نے مجاہدین کو حکم دیا کہ 4 مہینے سے زیادہ کوئی مجاہد اپنی بیوی سے دور نہیں رہے گا۔ وجہ اس کی یہ کہ انہوں نے تفتیش کی کہ بھئی عورت کتنا صبر کر سکتی ہے زیادہ سے زیادہ مرد کے بغیر، تو جو ان کے سامنے اس وقت کی تحقیق کے مطابق جو بات سامنے آئی وہ یہ کہ عورت کے صبر کی انتہائی مدت وہ 4 مہینے ہے۔ تو حضرت عمر نے قانون بنایا کہ بھئی کوئی بھی مرد اپنی بیوی سے 4 مہینے سے زیادہ دور نہیں رہے گا۔ تو یہاں سے فقہاء نے استدلال کیا کہ
کم سے کم مدت جس میں مرد کے لیے بیوی کے پاس اخلاقی طور پر جانا ضروری ہے، جس کے اتنا بھی اگر نہیں جاتا تو یہ بیوی پہ ایک نوعیت کا ظلم کاؤنٹ ہوگا، وہ یہ کہ کم سے کم یعنی کوئی کتنا بھی کمزور آدمی ہو یا وہ کہے کہ میری رغبت بالکل ختم ہو گئی، مجھے دل ہی نہیں چاہتا بیوی کے پاس جانے کا، تو آخری اس کی مدت 4 مہینے ہے، کیونکہ پھر ظاہر ہے کہ وہ بھی ایک عورت ہے، وہ بھی جوان ہے، اس کو بھی برائی کا خیال دل میں آ سکتا ہے. تو اس لیے اس طرح سے زوجہ کو لٹکا کے چھوڑ دینا اس بیس پہ کہ جی میری ڈیزائرز نہیں ہیں یا میرے جانے کا دل نہیں چاہتا، تو یہ بالکل غلط ہے. تو اس لیے کم از کم 4 ماہ میں کم سے کم مرد کو چاہیے کہ وہ ایک دفعہ اس زوجہ کے قریب جائے اور اس کے لیے اپنے آپ کو وہ ذہنی طور پر تیار کرے. اچھا، اس میں عورت کا بھی بعض دفعہ قصور ہوتا ہے کہ بعض خواتین کو شکایت ہوتی ہے کہ مرد جو ہے نا میری طرف مائل نہیں ہے، تو وہ اپنے حلیے کو ٹھیک کرنے کی کوشش نہیں کرتی، اپنی فزیکل فٹنس کا خیال نہیں کرتی. یہ تو آج دن بہت سارے کیسز آ رہے ہیں سامنے، میں ان کی زیادہ تفصیلات میں نہیں جاتا. تو یہ بھی ایک بہت بڑا ایک مسئلہ ہے. تو خلاصہ یہ نکلا کہ ہم بستری میں مرد کے لیے برابری ضروری نہیں ہے، لیکن کچھ اخلاقی پابندیاں بھی ہیں، کچھ ایسی پابندیاں ہیں جو آپ کے یعنی جو ان کو قانونی طور پر تو مرد کو مجبور نہیں کیا جا سکتا، لیکن اخلاقی طور پر اس کو مجبور کیا جا سکتا ہے. ہاں، اور بعض دفعہ یہ مسئلہ بھی ہوتا ہے کہ مرد کے جذبات بھی ہوتے ہیں ایک زوجہ کی طرف. یہ سارے میں وہ باتیں کر رہا ہوں جو ہماری سوسائٹی میں چل رہی ہیں، اس لیے مجھے اس پر بولنا میری مجبوری ہے. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ مرد بہانہ بنا رہا ہوتا ہے کہ میرے دل میں اپنی بیوی کے لیے جذبات ہی نہیں ہے. اصل میں ہوا یہ ہوتا ہے کہ وہ دوسری والی نے اس کو پورا نچوڑ لیا ہوتا ہے اور وہ اتنا زیادہ اس کی طرف مائل ہوتا ہے کہ پہلی کی طرف میلان کے باوجود بھی اس کے قریب نہیں جا رہا ہوتا، اور وہ سارے جذبات اس کے دوسری کے لیے یا تیسری کے لیے یا پہلی کے لیے ہوتے ہیں، دوسری کو لٹکا دیا ہوتا ہے. تو یہ بہرحال ظلم ہے، زیادتی ہے، یہ غلط ہے. یہ جو پہلے والی صورتحال میں نے بیان کی ہے نا کہ کم سے کم 4 ماہ میں ایک دفعہ تو جائے زوجہ کے پاس، یہ تو اس مرد کے لیے جس کے دل میں جذبات ہی پیدا نہیں ہو رہے ایک وائف کے لیے، اس کی شکل و صورت کی وجہ سے یا اس میں کوئی بیماری ہے. لیکن اگر جذبات پیدا ہو رہے ہیں اور پھر بلا وجہ جو ہے وہ صرف ایک کو خوش کرنے کے لیے دوسری کو لٹکا کے چھوڑ دے اور بہت طویل عرصے تک اس کے قریب نہ جائے، تو بہرحال یہ بہت یعنی ایسی چیز ہے جس پہ شریعت اس کو پسند نہیں کرتی. کیونکہ قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ بھئی عدل نہیں کر سکتے تو 2-3 شادیاں مت کرو. تو عدل کے مفہوم میں کچھ چیزیں تو قضاً واجب ہیں، کچھ دیانتاً واجب ہیں، کچھ اخلاقاً واجب ہیں. قضا، دیانت اور اخلاق کا فرض کا جو فرق ہے وہ علماء جانتے ہیں، میں اس کی زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جا رہا. بہرحال مرد کی یہ ذمہ داری ہے کہ اس طرح سے شادی کے بعد زوجہ کو لٹکا کے چھوڑ دینا اور صرف اس کو تفریحات میں گھمانا پھرانا، ان چیزوں کا خیال کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے.